السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ نصلی علی رسولہ کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور رحیم۔ میری پیاری قابل احترام ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے تو GCTF گرلز کریکشن ٹریننگ فاؤنڈیشن کا شکریہ، جس کے اسٹاف کی دن رات بھر محنت اور دعاؤں کی وجہ سے آج میں اس قابل ہوں کہ آپ سے گفتگو کر رہی ہوں۔ میں اللہ کی ممنون ہوں کہ اس نے مجھے ایسا ادارہ عطا فرمایا ہے جس کی تمام معلمہ مخلص اور اپنی دعاؤں کے ساتھ بہترین تعلیم و تربیت کرنے والی ہیں۔ اس کے بعد آپ خواتین کا شکریہ کہ آپ نے میری یہ مختصر گزارش کو سننے کے لیے وقت نکالا۔ میری دعا ہے جو بھی یہ تقریر سن رہی ہیں، میرے سمیت اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے روز اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے حجاب کی اہمیت قرآن کی روشنی میں۔ حجاب مسلمان عورتوں کے لیے ایک ایسا فریضہ ہے جو ہم مسلم بیٹیاں احکام الہی کے تحت ادا کرتی ہیں، مگر آج اسے مسئلہ بنا کر اچھالا جا رہا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید جو ہر طرح سے مسلمان کے لیے قانون کا درجہ رکھتا ہے، اس کے ذریعے پردے کا حکم سب سے پہلے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بیویوں کو دیا، پھر آخر میں تمام مومن عورتوں کو حکم دیا گیا، اور ساتھ ہی اس آیت میں اللہ نے پردے کی اہمیت بیان فرما دی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ نمبر 33 الاحزاب آیت نمبر 59۔ اے نبی، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادر کا ایک حصہ اپنے اوپر ڈالے رکھیں۔ یہ اس سے زیادہ نزدیک ہے کہ وہ پہچانے جائیں تو انہیں ستایا نہ جائے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ میری پیاری عزیزہ، حجاب امت مسلمہ کا شعار ہے اور مسلم خواتین کا فخر و امتیاز ہے۔ یہ حجاب جو اسلامی معاشرے کو پاکیزگی عطا کرنے کا ذریعہ تھا، ہے اور رہے گا، شیطانی لوگوں کی سالیہ سال کی سازشوں کے نتیجے میں آج بھرپور حملوں کی زد میں ہے۔ مسلم دنیا کو پاکیزگی سے ہٹا کر بے حیائی کے دلدل میں دھکیلنا اور عورت کو ترقی کے نام پر بے حجاب کرنا شیطانی طاقتوں کا ہمیشہ سے اولین فریضہ رہا ہے۔ شیطان کی پہلی چال جو اس نے انسان کو فطرت کی سیدھی راہ سے ہٹانے کے لیے چلی تھی کہ وہ عورتوں کی جذبہ شرم و حیا پر ضرب لگائے، اور شیطان کے شاگردوں کی یہ روش آج تک قائم ہے۔ ان کے ہاں ترقی کا کوئی کام اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ عورت حجاب سے باہر نہ آ جائے۔ حیا کو دکھیا نوسیت قرار دیا جاتا ہے، پردے کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ قرار دیا جاتا ہے، اور طرح طرح سے برقع حجاب کے مذاق اڑائے جاتے ہیں۔ میری پیاری گڑیا، حقیقت یہ ہے کہ پردہ و حجاب عورت کو تقدس ہی نہیں، تحفظ بھی فراہم کرتا ہے۔ پردہ عورت کی زینت ہے اور شرم و حیا اس کا زیور ہے، اور اس زیور کی حفاظت پردے کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ برقع حجاب معاشرے سے بے حیائی کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔ پردہ جب عورت اتار پہنتی ہے اور پھر اس کے بعد دشمن کے لیے آسان ہدف بن جاتا ہے۔ میری پیاری شہزادی، مسلم خواتین نے پورے شعور کے ساتھ اپنے رب کی رضا اور اپنے نبی کی تعلیم و سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے لیے یہ شعار پسند کیا ہے۔ انشاءاللہ مشرق و مغرب کا کوئی آزاد پسندیہ اتروا بھی نہیں سکتا۔ اگر ان کا عکس بے حیائی اور برہنگی ہے تو مسلم خاتون کا عکس حجاب اور حیا پر کاربند ہے۔ ان کو شیطانی تہذیب پر چلنے کی آزادی ہے اور وہ اسی کے پیروکار ہیں۔ تو ہمارا حامی و ناصر رب کائنات ہے جس کی رضا پر ہم چل رہی ہیں۔ میری پیاری بہن، حقیقت یہ ہے کہ حجاب و برقع اسلام کا کلچر ہے، تعلیم خدا ہے، تربیت رسول ہے، مومنہ کی ادا ہے، مکمل لباس ہے۔ یہ محض کوئی سر کو لپیٹ لینے کا نام نہیں بلکہ مجموعہ احکام کا نام ہے۔ سر کٹا سکتی ہیں ہم بیٹیاں امت مسلمہ کی، اپنی زندگی میں اپنے سر سے نہیں اترنے دیں گی حجاب اپنا۔ ہم بیٹیاں امت مسلمہ کی جب تک رہے گا حکم الہی کبھی پردہ نہیں چھوڑیں گی۔ ہم بیٹیاں امت مسلمہ کی رہیں گی، اس دنیا کی قید میں پردوں کو بیچ کر آزادی نہیں خریدیں گی۔ ہم بیٹیاں امت مسلمہ کی اگر جبر سے حجاب اتارو گے تم ہمارا تو کفن پہن لیں گی ہم بیٹیاں امت مسلمہ کی۔